السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دال چاول کا سفر۔ آئیے ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ ہم دیگچی میں بکھرے بکھرے سے پڑے تھے۔ پڑوس کی دیگچی میں چنے کی دال بھی ادھر ادھر ڈول رہی تھی۔ جبران کی امی ہمیں دھیمی آنچ پر رکھ کر کسی سہیلی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ جبران اچھلتا کودتا باورچی خانے میں آیا۔ ہم ابھی اچھی طرح گلے بھی نہیں تھے کہ اس نے ہمیں اپنی پلیٹ میں نکالا، اوپر سے دال ڈالی اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ ہم جبران کے منہ میں گول گول گھوم رہے تھے۔ دانتوں نے چاہا کہ ہمیں تھوڑا چبا لیں، زبان نے اطمینان سے مزہ چکھنا چاہا، مگر جبران کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی، ہمیں جلدی سے نگل لیا۔ ہم پھسل کر ایک لمبی سی اندھیری سرنگ میں آ گئے۔ دال چاول کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اچھی طرح گلے بھی نہیں تھے کہ جبران نے ہمیں اپنی پلیٹ میں نکالا اور ہمیں کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ جب ہم جبران کے منہ میں گول گول گھوم رہے تھے تو دانتوں نے چاہا کہ وہ ہمیں اچھی طرح چبا لے اور زبان نے مزہ چکھنا چاہا، لیکن جبران کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی۔ اس نے ہمیں جلدی جلدی نگل لیا اور ہم پھر ایک لمبی سی اندھیری سرنگ میں داخل ہو گئے۔ کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا۔ ہمارا جسم بے شمار چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کر بنتا ہے۔ زبان پر ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں جو انہی سیل سے بنتے ہیں۔ ٹیسٹ بڈز زبان کے مختلف حصوں پر ہوتے ہیں، مثلاً زبان کی نوک پر مٹھاس پرکھنے کے لیے، زبان کی پچھلی طرف دائیں اور بائیں یعنی الٹے اور سیدھے طرف کھٹاس پرکھنے کے لیے، آگے کی طرف دائیں بائیں نمکینی پرکھنے کے لیے اور تالوں کے نیچے کڑواہٹ پرکھنے کے لیے۔ زبان کے درمیانی حصے میں ٹیسٹ بڈز نہیں ہوتے، اس لیے وہاں کسی بھی قسم کے ذائقے کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بے شمار سیل سے مل کر بنایا ہے اور ہماری زبان پر بے شمار جو ہے وہ ٹیسٹ بڈز رکھے ہیں جس سے ہم ذائقہ چکھتے ہیں۔ مطلب ہم جب کچھ کھاتے ہیں تو ہمیں کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زبان میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذائقے کو چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم میٹھا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ زبان کے درمیانی حصے میں کوئی بھی ٹیسٹ بڈز نہیں ہوتے، اس لیے وہاں کسی قسم کا ذائقہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ دال سے ہم نے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ذرا صبر کرو، دال نے جواب دیا۔ جب دال اور چاول اندھیری سرنگ میں داخل ہوئے تو چاول نے دال سے پوچھا کہ یہ ہم کہاں آ گئے؟ تو دال نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ٹوتھ پیسٹ کا ٹیوب۔ کھانا منہ کے ذریعے سیدھا پیٹ میں نہیں گرتا بلکہ پٹھوں کے سکڑنے سے یہ نیچے اترتا ہے، یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ڈائریکٹ ہمارے پیٹ میں نہیں جاتا بلکہ پٹھوں کے سکڑنے سے یہ نیچے اترتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ٹوتھ پیسٹ کے ٹیوب کو دبائیں تو ٹوتھ پیسٹ نکلتا ہے۔ اوندھے ہو کر بھی کھانا پیٹ میں پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ ہم الٹ کر اگر کھانا کھائیں تو بھی کھانا ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، مگر اس طرح کھانا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں، یعنی کہ اگر ہم الٹے ہو کر کھانا کھائیں تو وہ کھانا ہماری صحت کے لیے مضر ہے۔ مسالہ پیسنے کی مشین۔ میدا مسالہ پیسنے کی مشین کی طرح کام کرتا ہے، کھانے کو آپس میں اچھی طرح ملا دیتا ہے۔ چھوٹی آنت میں کھانا اتنے باریک ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جسم کے سیل اسے طاقت کے لیے بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹمک جو ہے وہ مسالہ پیسنے کی مشین کہلاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہم گرائنڈر میں جو ہے وہ مسالہ پیستے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اسٹمک جو ہے وہ کھانے کو پیس دیتا ہے اور پھر یہ کھانا بآسانی ہمارے جسم میں جو ہے وہ طاقت پہنچاتے ہیں۔ ہم نیچے کی طرف اترتے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں ہر طرف دیواریں سی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دیواروں کے اندر قید ہو گئے ہیں۔ ہم پر ہر طرف سے چھینٹے پڑ رہے تھے، دیواریں کبھی پھول جاتی کبھی پچک جاتی، پھولنے اور پچکنے کے ساتھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ سب چیزیں ایسے پس رہی تھیں جیسے جبران کی امی کی مشین میں لہسن ادرک پیستے ہیں۔ کیا ہم بھی ان چیزوں کی طرح پس جائیں گے؟ دھکے کھاتے ہوئے ہم نے دال سے پوچھا۔ جب دال چاول سرنگ میں پہنچ گئے تو وہاں پر وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ہر طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دیواروں کے اندر قید ہو گئے ہیں۔
انہیں وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں اور کھانا جو ہے وہ وہاں پر پس رہا تھا، ایسے جیسے جبران کی امی لہسن ادرک پیستی ہیں۔ چاول نے دال سے پوچھا کہ کیا ہم بھی اس طرح پس جائیں گے؟ پتا اور جگر معدے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان میں وٹامن جمع ہوتے ہیں اور جو جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ ان میں ایسے ارک بھی بنتے ہیں جو کھانے میں موجود چربی کو پگھلاتے ہیں اور جسم میں پیدا ہونے والے زہر کو بھی ختم کرتے ہیں۔ پتا اور جگر جو ہے وہ معدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں وٹامن موجود ہوتے ہیں، ایسے وٹامن جو ہمارے جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ ان میں ایسے ارک ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے میں موجود چربی کی مقدار کو جو ہے وہ پگھلا دیتے ہیں اور ہمارے جسم میں جو فاضل مادے یا زہریلے مادے پیدا ہو رہے تھے انہیں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جسم کے اندر پائپ لائنیں، خون کی شریانیں جسم کے اندر اس طرح پھیلی ہوتی ہیں جس طرح زمین میں پائپ لائنوں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ بچوں، آپ نے زمین کے اندر پائپ لائنوں کا جال بچھا دیکھا ہوگا، بالکل اسی طرح خون کی شریانیں بھی ہمارے جسم کے اندر پائپ لائنوں کے جال کی طرح بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گی۔ ہاں، گلے ہوتے تو اور بات تھی۔ یہاں سے ایک گلی نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ دال نے کچھ دیر بعد کہا، چلو اس گلی میں چلتے ہیں، دیکھو یہاں طرح طرح کے ارک نکل رہے ہیں اور کھانا بھی دیواروں میں جذب ہو رہا ہے۔ ہم نے حیرت سے کہا، یہی کھانا تو جسم کو طاقتور بناتا ہے، دال نے سمجھایا۔ جب دال اور چاول جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو جب وہ گرائنڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر سے ارک نکلتے ہیں، وہ ارک ہمارے جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ 28 فٹ کا انسان، چھوٹی آنت کی لمبائی تقریباً 7.5 میٹر یعنی 25 فٹ ہوتی ہے۔ یہ پیٹ میں کوائل کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر آنت بالکل سیدھی ہوتی تو انسان کا قد بھی تقریباً 28 فٹ ہوتا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جسم میں چھوٹی آنت کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 25 فٹ ہوتی ہے اور یہ پیٹ میں مڑے ہوئے ہوتے ہیں کوائل کی صورت میں۔ اگر یہ سیدھے ہوتے تو انسان کا قد جو ہے وہ 28 فٹ ہوتا۔ کیا ہم بھی جبران کو طاقتور بنا دیں گے؟ ہم نے خوش ہو کر پوچھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کسی کام کے ہیں، دال نے بیزار ہو کر کہا۔ تھوڑا اور گل گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ گھومتے گھامتے ہم ایک بڑے سے تھیلے میں آ کر بند ہو گئے۔ یہ کیا جگہ ہے؟ ہم نے پھر پوچھا۔ بس اب صبح تک یہیں بیٹھے رہو، دال نے ہمیں ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ چاول جب خوش ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جبران کو طاقتور بنا دیں گے تو دال کہتے ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں، کیونکہ ہم گلے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہم گلے ہوئے ہوتے تو ہم جبران کو طاقتور بناتے۔ جب وہ گھومتے گھامتے ایک تھیلے میں بند ہو جاتے ہیں تو چاول کہتے ہیں کہ یہ ہم کہاں آ گئے، تو دال انہیں ڈانٹ کر چپ کرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب صبح تک یہیں بیٹھنا ہے۔ جسم میں طاقت، چلنے پھرنے، بڑا ہونے، سوچنے سمجھنے، باتیں کرنے اور کھیلنے کودنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طاقت ہمارا جسم کھانے سے حاصل کرتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم کھانے کو ہضم کرتا ہے تاکہ جسم کے سیل اور اس کو طاقت پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہضم کیا ہوا کھانا خون کی رگوں کے ذریعے جسم کے سیلز میں پہنچتا ہے، یعنی ہمیں چلنے پھرنے، باتیں کرنے یا نشو و نما پانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کھانا ہی ہمیں طاقت پہنچاتا ہے۔ باہر سے خیام اور مریم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اسے کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے مگر جبران کرا کر ان سے کہہ رہا تھا، کھیلنے آؤں کیسے، پیٹ میں بہت درد ہے۔ چونکہ جبران نے کچے دال چاول کھا لیے تھے اس لیے جبران کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے بلانے کے باوجود بھی باہر کھیلنے نہیں جا سکا۔